ناظرین، قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے، اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار اور اولاد اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب وہ ہم سے اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری بھی زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم ساتھ رہ رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتی ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنے والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور غفلت آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی جواب دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک میت سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہماری کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ جب مردہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ بائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا آرام سے سونے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اس طرف اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں، ادھر تیرا راستہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ یہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دوست نے عبادتوں کو اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر کی تھی،
لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف دیوار کھڑی کریں گے، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفن کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے بال گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکتے ہوتے ہیں، ان کا ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک قد اتنا بڑا کہ فاصلہ کئی دن چل کر ختم بھی نہ ہو، مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہے تو اٹھانا تو درکنار اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا، اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ کے دوست، وہ جگہ تیری رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مردہ کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ولی اللہ، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں جس سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک وہ انہی بہار میں رہے گا۔ کیسی خوش نصیب ہوں گے وہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سام مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کے ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف سے مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال میں جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کی باس کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کے باغ و بہار وہاں نظر آتی ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کی قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت و افسوس ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ 70 دروازے جہنم کی اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔